ایک وقت تھا جب دنیا میں ایک بہت طاقتور قوم آباد تھی۔ اس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ ان کے شہر اونچی اونچی عمارتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی طاقت اور شان اور شوکت پر فخر کرتے تھے۔ ان کا علاقہ ریگستان میں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ہر نعمت موجود تھی۔ زمین زرخیز تھی، مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک بہت بڑی کمی تھی۔ یہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے پتھروں کے بت بنا لیے تھے اور انہیں اپنا معبود سمجھنے لگے تھے۔ اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو محبت سے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری طاقت اور دولت سب اللہ کی عطا ہے۔ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن قوم نے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، ورنہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ان کا غرور بڑھتا ہی گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ حضرت ہود نے انہیں آخری بار سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، لیکن قوم نے پھر بھی ان کی بات نہیں سنی۔ کچھ وقت گزرا، اچانک ان کے علاقے میں بارش رک گئی، زمین سوکھنے لگی، فصلیں ختم ہونے لگیں، لوگ پریشان ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل نظر آئے، قوم خوش ہو گئیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اب بارش ہوگی، لیکن یہ عام بادل نہیں تھے، یہ عذاب کے بادل تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو الگ کر لیا۔ انہوں نے انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کو کہا۔ پھر اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہوئی۔ یہ عام ہوا نہیں تھی، یہ ایک نہایت خوفناک اور تباہ کن آندھی تھی۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو زمین سے اٹھا لیتی تھی اور انہیں دور پھینک دیتی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں گرنے لگیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ یہ آندھی کئی دنوں تک چلتی رہی، نہ کوئی بچ سکا نہ کوئی چھپ سکا۔ قوم عاد اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، لیکن آج وہ بے بس تھی۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی۔ صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا، باقی سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب آندھی رک گئی تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ قوم عاد صرف ایک داستان بن کر رہ گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ یہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ جب آندھی